نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طلاق کے مسائل جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی نمبر 4 ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلالے کا عام ذکر چلتا ہے اور اس سے لوگ الجھن میں بھی پڑتے ہیں۔ لیکن حلالہ ہے کیا چیز؟ اس کو عجیب سے معنوں میں، نظریات میں بیان کیا جاتا ہے کہ عورت بیچاری پھنس کے رہ جاتی ہے کہ میں کیا کروں۔ ابھی اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اسلام والے ہی مذاق اڑاتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کو اسلام سے کوئی سروکار بھی نہیں ہوتا، ان میں داڑھی مون صف اول میں شامل ہے۔ داڑھی مون اسلام کا مطالعہ تو کر لیتا ہے، لیکن اسلام کی الف بے بھی نہیں جانتا، اور وہ اپنی رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ جب رائے زنی شروع ہو جائے اسلام میں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی رائے زنی کرنے والوں پر اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ یہاں ہر آدمی جس کو سیدھا کلمہ نہیں پڑھنا آتا نا، وہ بھی اسلام پر رائے زنی کرنی شروع کر دے گا، اسے سیدھی نماز بھی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ بھی اسلام کو تنقید کا نشانہ بنائے رکھے گا، خود کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ جس کو سیدھا کلمہ نہیں آتا، رحمان ملک لے رہو،
جس کو تم نے اپنا امام چنا، نماز آنی تو بہت مشکل کی بات ہے، سورۃ اخلاص ہی نہ آئی، قل شریف بھی پڑھنی نہ آئی، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا میرے جیسا کوئی عالم ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح اعتزاز احسن، وکیل، ایڈوکیٹ، ایڈی وڈی بلی، اسے سورہ فاتحہ آئے یا نہ آئے، سورہ کوثر آئے یا نہ آئے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا فاضل، بہت بڑا ڈگری والا کہے گا۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ اپنی رائے دہانی شروع کر دیں گی، اس میں رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو سوچنا ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں لفظی ترجمہ بھی ساتھ بتاؤں گا اور کہیں کہیں گرامر بھی بتاتا ہوں اور بتاتا جاؤں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ابتدا میں جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی ہے نا، دو پڑھی، بلکہ دو آیات مقدسات پڑھی میں نے۔ پہلی آیا مقدسہ میں الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، یہ عالم دین زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ طلاق جو ہے وہ مبتدا ہے، اسم ہے۔ الطلاق مبتدا، مرتان اس کی خبر۔ اللہ تعالیٰ خود طلاق کی خبر دے رہا۔ الطلاق مرتان، جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ نہ وہابیوں کی، اہل حدیثوں کی رائے، نہ دیو کے بندوں کی رائے، نہ بریلویوں کی رائے، قرآن پاک کا اپنا مسئلہ، پیور خالصتاً اللہ نے فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ زندگی میں، پوری زندگی میں شادی ہونے کے بعد، جب شادی ہوگی تو طلاق ہوگی، شادی نہیں ہوئی تو طلاق کیسے؟ شادی ہوگی تو مرد کو جو اتھرائز کیا اللہ نے، اختیار، اللہ نے جو اختیار دیا، اللہ نے جس پر مرد کو قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، کیونکہ مرد کے اندر حلم، تحمل زیادہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ عورت جذبات میں آ کر طلاق مانگتی ہے لیکن مرد خاموش ہو جاتا ہے، وہ بار بار مانگ رہی ہوتی مجھے طلاق دے، مجھے طلاق دے۔ اس لیے اللہ نے مرد کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ تیرے اختیار میں بھی طلاق کیا ہے؟ دو مرتبہ ہے۔ اب دو مرتبہ کہہ لینے سے بھی دو مرتبہ پوری ہو گئی، اور ہر مہینے طلاق دیتا جائے، دو مہینے گزر کے دو طلاقیں ہوگی، دو مرتبہ ہوئی۔ طلاق کا حق کتنا؟ دو مرتبہ۔ آگے علماء کرام کی اپنی رائے، اپنا فقہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے رجوع نہیں کرتا، پھر عدت وہ بھی گزر جاتی ہے، وہ بھی گزر جاتی ہے، وہ بھی گزر جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بینا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے رائے،
دو طلاقیں دے دیں اس نے رجوع نہیں کیا، اب یہ دو ہی رہیں گی، تین نہیں ہوں گی۔ مدت گزرتی ہے، عدت گزرتی ہے تو گزرتی ہی رہے، اس میں رہ نہیں ہے۔ طلاق زندگی میں 2 مرتبہ ہے اور دونوں رجی طلاقی ہے۔ قرآن نے بیان کیا نا، بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 دفعہ ہے، 2 باری ہے، 2 دفعہ 2 باری طلاق دے دی، اب اختیار رہ گیا 1 طلاق کا، باقی رہ گیا اختیار 1 طلاق کا۔ اب اس میں کیا ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، عورت کو طلاق دے دی 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ دے دی، اب تیسری مرتبہ وہ طلاق نہیں دیتا، تیسری مرتبہ طلاق نہیں دیتا۔ اب یہ 2 طلاقیں گنی جائیں گی، سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، 3 سال گزر جائے، 2 طلاقیں گنی جائیں گی، تیسری نہیں۔ اب اپنی اپنی رائے کو چھوڑو، قرآن پاک کی طرف آؤ، پہلے قرآن پاک، باقی رہے ہیں۔ نہ سعودیہ کی رائے چلے گی، نہ پاکستان کی رائے چلے گی، نہ کسی عربی کی رائے چلے گی، نہ کسی اجمی کی رائے چلے گی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی چلے گا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ آگے کیا فرمایا رب نے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لے بھلائی کے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 طلاقیں دے بیٹھا ہے، 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، بھلائی کے ساتھ اگر روکنا چاہتا ہے تو روک لے، رجوع کر لے، اپنی بیگم سے معذرت کر لے، چھوڑ اینا میں احتیاط کروں گا، نہیں میں اینا تجھے طلاق نہیں دوں، بس 2 ہو گئی، آئندہ کے لیے نہیں۔ اب یہ 2 اوپر سے کھڑی رہے گی، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ اب اس کے پاس صرف 1 طلاق کا اور حق ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ ہونے کے بعد اب اس کے پاس صرف اور صرف 1 طلاق کا حق ہے۔ اگر کبھی وہ طلاق دے دیتا ہے تو اب اس پر بیوی حرام ہو گئی، اب عدت شروع ہو گئی، ثلاثۃ قروء آگے آ رہا ہے، کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے، ثلاثۃ قروء، اس کا 3 طہر بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، 3 حیض تک روکے، اس سے پتہ کیا چلانا ہے کہ کیا عورت کے پیٹ میں مسائل شرعی، اس لیے بول رہا ہوں، کوئی بچہ تو نہیں ہونے والا، ثلاثۃ قروء، طلاق تیسری ہو گئی، اب عدت شروع ہوئی۔ زبردستی کوئی 2 طلاقوں میں عدت شروع کر دے تو وہ غلط ہے، عدت گزرنے کے بعد تیسری خود بخود واقع ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔
تعالیٰ فرما رہا ہے الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق دے دی، فَإِمْسَاكُمْ پس چاہیے کہ وہ روک لے، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ۔ اب روک لی، رجوع ہو گیا، ایک طلاق کا حق اس پر باقی ہے، اب زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ اور کہے گا نا، ایک مرتبہ اور کہے گا طلاق واقع ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ یہ مسائل جو ہیں، ہماری مائیں بھی بہنیں بھی جن کو ایسا ہو جاتا ہے وہ چھپا لیتی ہیں، پہلی طلاق کا ذکر ہی نہیں کرتی۔ اگر وہ عالم دین پوچھ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی کبھی طلاق دی تھی تو وہ پہلی بات چھپا لیتی۔ ہاں شاید وہ کہتی کہ ابھی اس نے مجھے 3 مرتبہ طلاق کہہ دی، اب پہلے کا تو ذکر ہی نہیں، پہلے بھی اس نے کئی مرتبہ کہا تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، اب اس نے تو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اور 3 مرتبہ اگر کہہ دیا ہے تو وہ فارغ البال تو ہو گئی، اس کو چھٹی تو ہو گئی، چھٹی ہو گئی۔ 2 طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ روک لے، اگر نہیں روکنا چاہتا، جس کا ذکر علیحدہ بھی ہے، ایک طلاق کا ذکر ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر چھوڑ دے احسان کر کے، یہ کپڑے بھی تیرے، یہ جہیز بھی تیرا، یہ حق مہر بھی تیرا، سب کچھ میں تجھے ادا کر رہا ہوں، لے جا، اپنا جہیز بھی لے جا، اپنے کپڑے بھی لے جا، سب کچھ لے جا، بس تو مجھ سے فارغ، میں تجھ سے فارغ۔ یہ ہے تیسری طلاق، او تسریح بِإِحْسَان۔ اب مولوی یا عالم حضرات کہیں گے تیسری کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، تو مولانا صاحب نے کیوں ذکر کر دیا، مفتی صاحب نے کیوں کر دیا؟ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تیسری طلاق دے گا نا، اس کے بعد احسان ہو گیا کہ چھوڑ دی اس نے، چھوڑ دی۔ او تسریح بِإِحْسَان، تیسری دے کر بھی احسان کرے اور فارغ کر دے۔ عدالت نے اور اہل حدیث نے یہ کہا ہے، عدالت تو خیر نہیں، اہل حدیث خاص طور پہ بھی، ایک محفل میں اگر وہ 100 مرتبہ بھی یا کچھ یہ لفظ ہی سمجھ لو، 100 مرتبہ بھی طلاق کہتا ہے تو طلاق ایک واقع ہوگی۔ اللہ تو زیادہ 100 کا تو ذکر نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا 2 مرتبہ، 100 مرتبہ تو ذکر ہی نہیں، 100 مرتبہ کا تو ذکر ہی نہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، وہ ایک ایک کر کے دے مہینے بعد، یا اکٹھی 2 مرتبہ دے دی، جب 2 مرتبہ دی تو دونوں کو اللہ رجوع کرنے کا حق دے رہا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اللہ تعالیٰ حق دے رہا ہے کہ 2 طلاقوں بعد رجوع کر سکتا ہے، اس کو ٹھہرا سکتا ہے، بیوی سے معذرت کر سکتا ہے، وہ اس کی بیوی رہ جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر تیسری بھی جس کی ہوا یا جس کی آواز تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، او تسریح بِإِحْسَان، چھوڑ دے، فارغ کر دے احسان کے ساتھ۔ اب پتہ یہ چلا کہ تیسری کے بعد اگر طلاق دے گا تو فارغ ہو جائے گی،
دوسری کے بعد تیسری طلاق دے گا تو فارغ ہو جائے گی، کیونکہ دو طلاقوں میں اختیار ہے۔ کس چیز کا اختیار ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، روکنا چاہے تو روک لے، او تسریح بِإِحْسَان، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، تو چھوڑنے کے ساتھ ایک طلاق اور کہے گا، احسان کے ساتھ جو اس کو دیا ہے باقی وغیرہ سب احسان کر کے چھوڑ دے، یہ لے جا، یہ لے جا، لے جا، اپنا سامان بھی لے جا۔ کئی حرام زادے سامان کی خاطر طلاق دے دیتے ہیں کہ سامان اتنا لے آئیے، یہ تو پچاؤ، پھر کہتے ہیں گھر سے فلاں چیز بھی لے کر، فلاں چیز بھی لے کر، فلاں چیز تیرا حصہ نہیں ملا، زمین میں اتنا تیرا حصہ ملتا تھا وہ بھی لے کر آ۔ والدین اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہے، بھائی دیتے رہتی ہیں، لیکن یہ جس نے اتنا سودا، اتنا سامان لے کر، اتنا جہیز لے کر اس کا پیٹ بھرا نہیں، اب وہ عورت کو پھر مجبور کرتا ہے کہ اور لے کر آ۔ تو اس جیسا کوئی لانتی ہے، تو جہیز پر یا دولت پر تو اپنے شادی نہیں نہ کی تھی، تو شادی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، تو نے شادی کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پر تو نے شادی کی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پر شادی تو تیری ہوئی ہے، اس پر، اس چیز پر شادی ہوئی ہے کہ دولت پر ہوئی ہے۔ 5-6 سال گزر گئے ہیں تو لالچ کے طور پہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ چیز لے کر آ، اس جیسا کوئی لانتی ہے، اس جیسا کوئی خبیث کا پتر ہے، حرام زادہ کوئی ہے؟ یہ حرام زادوں کا کام ہے کہ عورت کو ذلیل کر دینا۔ کام کرنا تو کر، اپنا خود کما، نہیں اتنی طاقت میں اس میں، اس کے والدین میں جتنا طاقت تھی انہوں نے دے دیا، اب اس کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیل کر کے اسے طلاق دیتا ہے، تو اس آدمی کا ٹھکانہ دوزخ ہے، پکا دوزخی ہے، پکا دوزخی، کیونکہ اس نے نہ تو کلمے کی لاج رکھی اور نہ ہی دین اسلام کی لاج رکھی، نہ ہی اپنے بزرگوں کی لاج رکھی، نہ ہی ماں کی لاج رکھی، نہ ہی باپ کی عزت کو سنبھالا، سب کو پامال کر کے رکھ دیا۔ جب آدمی اتنا کچھ کرتا ہے اور وحدہ لا شریک کی بات پہ لاج نہیں رکھتا، کلمہ پڑھ کر حرام زدگی کرتا ہے، تو وہ بھی کہے گا میں بھی مسلمان ہوں نا، تمام مسلمان بخشے جائیں گے نا، بخشے تو جائیں گے، پہلے ہورے پہن گے، پہلے ہورے نہیں ملے گی، ہورے پہن گے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، سمجھ، تجھے کچھ ملے نہ ملے کلمے کی تو لاج رکھ۔ مولوی خطبہ بھی یہی دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کی لاج رکھ لے، جب بات کرو تو سچی پکی بات کرو، قولا سدیدا یصلح لکم، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ پھر اللہ، تم نے جب اپنے آپ کو سنوار لیا نا، اس جس بات پہ تم نے نکاح کیا ہے اس کے اوپر تم سنور گئے، اس پر تم سنور گئے، اپنے آپ کو سنوار لیا،
اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پھر کون ہے جو اللہ کی فرما برداری یا اللہ کے فرمان کی لاج رکھے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا فرما بردار بنے، اس کے رسول کا حکم مانے، اللہ کا حکم مانے اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ پھر کون ہے؟ وہی ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا حرام زادہ تو اس چیز کو سمجھے گا کچھ نہیں، جہالت ہے نا، جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اسے یہ بھی خطبہ جو دیا اس کو خطبے کو بھی نہیں، وہ کیا جانے جس کو پہلا کلمہ بڑی مشکل سے مولوی نے پڑھایا ہے، نکاح کے وقت اسے کلمہ پہلا نہیں آتا، اسے کلمے کی حیثیت کا کیا پتا، دوسرا کلمہ تو پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر ایمان کی صفات آ گئی، اسے کیا پتا بھائی آمنت باللہ کون سی گاجر ہے اور اس کو کس طرح کھاتے ہیں۔ اب لڑ پڑے گا، بھونک دے گا طلاق طلاق طلاق، کہے گا جی میں تو غصے میں ہی دی ہے، اور تو ماں بہن بنا کے دینی ہے، طلاق ماں بہن بنا کے تو کوئی نہیں دیتا، جب غصے میں آتا ہے تب کتا بولا بن کے اپنا چھوڑتا ہے، نہ اسے اپنے خیال، نہ دین کا خیال، نہ نبی علیہ السلام کے نام کا خیال۔ نماز پہلے ہم نہیں پڑھتے، ہمیں کیا پتا طلاق کیا چیز ہے، طلاق ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے الفاظ، واضح الفاظ میں ہمیں صلح اور محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی سے روک لے، 2 طلاقیں تو نے دے دی ہیں، بھلائی سے روک لے۔ اب مفتی امانت علی کون ہے جو زبردستی کہ جی تو 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو نے 1 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا لہذا طلاقیں بہنا ہوگی؟ کہاں بہنا ہوگی بھائی؟ کہاں طلاقیں مغلظہ ہوگی بھائی؟ کیوں ہوئی ہے؟ ابھی تو ہوئی نہیں، اللہ نے تو نہیں کی، وہ تو میری رائے ہے نا، میں اپنی رائے دیتا ہوں، کوئی نہیں مانتا اس سے میں کفر بھی نہیں۔ اللہ کی جو رائے ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو تو ماننا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا حکم جو ہے نا اس سے سروکار نہیں ہو سکتا، اگر کوئی سروکار یا سر پھیرے گا تو کافر دیوانہ مجنون ہو کے مرے گا اور ساری عمر پچھتاتا رہے گا۔ چلو آگے بات کرتے ہیں۔ ولا اب اگلی بات جو عام طور پہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس پہ دین کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما دے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے یہ کہ کوئی چیز بھی تم نے ان کو دی ہے اب ان سے تم واپس لو، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، اللہ یقیم حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ تم نہیں قائم رکھ سکو گے اللہ کی حدوں کو، تو پھر اگر تم کوئی آپس میں ڈیل کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو، فلا جناح علیہما، پھر تم دونوں پر، میاں بیوی پر کچھ شرائط کے تحت تم چھڑانا کرتے ہو تو تم پر پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اگر کچھ شرائط طے کرنی پڑ جائیں تو فی مفتدت بھی، پھر تمہیں
کوئی گناہ نہیں اس چیز میں، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ جو کچھ بھی تم نے اس عورت کے ساتھ لین دین کیا، اور پھر یہ کہ رب نے پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان حدوں سے فلا تعتدوها، ان حدوں سے تم تجاوز نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فلا تعتدوا، بس تم زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ فلا تعتدوا، ہاں اس اللہ کی وہ حدیں جو ہیں اس کے سے آگے تجاوز نہ کرو، نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو آدمی